رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی دینی ماں بہنوں، حق تعالی شانہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بندوں کو مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں میں مختصر عبادت پر بہت سارے اجر و ثواب سے مالا مال فرماتے ہیں. انہی اوقات میں یہ شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے. جہاں تک فضیلت کا مسئلہ ہے تو ہمارے عزیزم مولوی سہیل سلمہ نے آپ کے سامنے اس کو بیان فرمایا. دو چار موٹی موٹی باتیں یاد کرنی ہیں، جیسے کہ اس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ سب سے پہلے انسان ایسی راتوں کو، ایسے اوقات کو اور اپنی زندگی کو، چاہے وہ بہت زیادہ نفل عبادت نہ کر سکے، تلاوت ذکر و اذکار نہ کر سکے، تسبیحات اور نوافل کا زیادہ اہتمام نہ کر سکے، لیکن اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان مختلف مبارک گھڑیوں کو ہم اپنے گناہوں سے اس کو بچائیں گے. نیکیوں کے کرنے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے، اور نفل نیکیوں کے مقابلے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا فرض اور ضروری ہے. لہذا ہمارے سارے بھائی، ہماری ساری ماں بہنیں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے سارے اوقات، چاہے وہ دن ہو چاہے رات، اور خاص کر کے یہ رات، ہم کوشش تو یہ کریں گے کہ اس رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ تلاوت اور عبادت میں گزرے. لیکن اگر عبادت اور تلاوت میں نہ گزرا تو اس بات کا ضرور اہتمام کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس رات میں سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائیں گے. اگر ہم نے کچھ بھی عمل صالح نوافل کے قبیل سے نہیں کیا، عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، فجر کی نماز باجماعت پڑھی اور درمیان کا سارا وقت آرام اور سو کر گزارا، انشاءاللہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے پر ساری رات کی عبادت کا ہمیں ثواب حاصل ہوگا. میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا، بہت بڑی فضیلت ہے، کچھ نہ کرے تو اس پر بھی اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے امت کا ایک ذوق ہے، جذبہ ہے کہ وہ ایسی بڑی راتوں میں مختلف نوع عبادت کرتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ ایسے موقع پر بہت اچھی عبادت ہیں. ہم میں سے جو ماں بہنیں اور جو بھائی بہن بالغ ہو چکے ہیں اور بالغ ہونے سے لے کر آج تک ان کے ذمے قضا نماز ہیں، بہت ساری نمازیں قضا ہیں اور اس کو ادا نہیں کیا ہے، ہم تنہائی میں اس بات کا اہتمام کریں کہ نوافل بجائے ان فرائض کی قضا کا اہتمام کریں. دیکھو، نفل ایسی عبادت ہے کہ کیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو کوئی پوچھ پرچھ، کوئی باز پرس، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. لیکن فرض اور واجب ایسی عبادتیں ہیں کہ ان عبادتوں کو ہم نے نہیں کیا یا چھوٹ گئی، اس کے بعد قضا نہیں کیا تو اس پر پکڑ ہوگی، اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پوچھا جائے گا. لہذا اپنے بھائی بہنوں سے یہ عرض ہے کہ ان راتوں کو اپنے ذمے جو قضا نماز ہے ان قضا نمازوں کی ادائیگی گزاریں
اور قضا میں بھی صرف فرض اور واجب نماز کی قضا ہے. آپ کی فجر کی 4 رکعت چھوٹی ہے، قضا میں صرف 2 فرض پڑھیں گے، ظہر کی صرف 4 پڑھیں گے، عصر کی 4 پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، عشاء کی 4 پڑھیں گے اور وتر پڑھیں گے. سنتوں کی قضا بھی نہیں ہے، صرف ان کی قضا کریں گے. تو ہر ماں بہن اور ہر بھائی اس وقت یہ طے کرے کہ انشاءاللہ اس رات کا جتنا حصہ ہم جاگنا چاہتے ہیں اس کو ہم ان نماز کی قضا کی ادائیگی میں بسر کریں گے، وصول کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی ماشاءاللہ لمبی رات تک عبادت کرتے ہیں، نوافل میں، توبہ استغفار میں، تلاوت میں، ذکر و تسبیح میں، لیکن اس کے بعد پھر ان کی وہی عادت شروع ہو جاتی ہے چوراہوں پر گھومنے کی، راستوں پر گھومنے کی. میرے بھائی بہت محبت سے عرض کرتا ہوں اس رات میں نیکی نہ ہو تو نہ ہو، لیکن وقت کو ضائع نہ کرے. وقت جتنا قیمتی ہوتا ہے، قیمتی وقت میں جتنی عبادت اہمیت رکھتی ہے گناہ بھی اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. قیمتی وقت کی چھوٹی سی نیکی بہت بڑی نیکی ہے، تو قیمتی اوقات کا چھوٹا سا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس رات کی فضیلتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ اس رات میں بے شمار گنہگار بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ بے شمار یعنی بڑے بڑے پاپیوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، بڑے بڑے پاپی. اور دیکھو دنیا میں کون پاپی ہے؟ میں آپ کے بارے میں، آپ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں، ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس وقت سرزمین پر اللہ کا سب سے بڑا پاپی میں ہی ہوں. جب سب سے بڑا پاپی میں ہوں اور اللہ نے اس رات میں بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کیا ہے، آج میری پاپی کی مغفرت کا دن ہے، میں مغفرت کے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس رات کو گزاروں. اس کے لیے کیا ہے؟ وہی فرائض کا اہتمام، قضا کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے رو رو کر مانگنے کا اہتمام. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا جتنا پسند ہے ہنسنا اتنا پسند نہیں ہے. رونا بہت پسند ہے. لہذا اس رات میں تنہائی میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے خوب روئے اور رو رو کر اللہ سے مانگے، اتنا مانگے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اچھا، پھر میں آپ سے عرض کروں گا، جہاں اس رات میں بڑے بڑے پاپیوں کی مغفرت ہوتی ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض پاپی ایسے ہیں، بعض گنہگار ایسے ہیں، یا بعض گناہ ایسے سخت ہیں کہ ان گناہ کا کرنے والا گنہگار اس رات میں اتنی بابرکت رات ہونے کے باوجود، اتنی فضیلت والی رات ہونے کے باوجود، اتنے سارے انسانوں کی مغفرت کی جانے کے باوجود بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے اس رات میں بھی حق تعالی شانہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے. اب ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کرنا ہے کہ یہ جو میں عرض کروں گا کون کون سے گناہ ہے جس گنہگار کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو گناہ بیان کیے جائیں گے ہم اس گناہ میں مبتلا ہے یا نہیں. اگر اس گناہ میں ہم مبتلا نہیں ہیں، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ادا کرے اور آئندہ دعا کرے کہ اللہ آج تک آپ نے ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائی، جس پاپ کے نتیجے میں آج بھی میں مغفرت سے محروم رہتا، اے اللہ زندگی بھر ان گناہوں سے آئندہ بھی میری حفاظت فرما. سب سے پہلے اپنے لیے دعا. اچھا، اور پھر دیکھیں ہم کہ وہ گناہ جو بیان کیے جائیں گے اگر ہمارا کوئی بھائی اس کے ایک گناہ میں چند گناہوں میں مبتلا ہے تو ہمیں آج یہ ارادہ کرنا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لوٹے جا سکتے ہیں، پیٹے جا سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، لیکن آئندہ کبھی بھول سے بھی وہ گناہ نہیں کریں گے. کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ. احادیث سے ایک گنہگار وہ معلوم ہوتا ہے
جس گنہگار کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا، جیسے ہمارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا۔ مسلمانوں میں کچھ نادانی کی وجہ سے، کچھ ناواقفیت کی وجہ سے، کچھ علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے بھائی ایسے گناہ کرتے ہیں جو گناہ شرک تک پہنچے ہوئے ہیں، یا تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے جو شرک تک پہنچانے والا ہے اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ دیکھو ایسے موقع پر ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اور آج بھی عرض کروں، جو گناہ بیان کیے جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ گناہ میرے اندر ہو سکتا ہے وہ گناہ میرے بھائیوں کے اندر ہو، لہذا اگر میرے اندر ہیں، میرے بھائیوں کے اندر ہیں، تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ بڑا احسان ہے کہ آج ہم نے اس گناہ کو سنا، اس کو چھوڑیں گے، آئندہ اس سے بچیں گے۔ یہ ہم مومن کا جذبہ، اور منافق کا، بے ایمان کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہی گناہ بیان کی تو نہیں تو مارا حرج کی دو، منے ہبرا حرج کی دو، میرے لیے کہا نہیں۔ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ آدمی احادیث کی روشنی میں ان گناہوں کو معلوم کرے، اور معلوم کرنے کے بعد یہ طے کرے کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور یہ جو گناہ ہوا ہے اس پر سچی پکی توبہ کروں گا۔ اور میرے بھائی، ہر شخص اپنے گناہ پر نظر کرے، دوسرے کے گناہوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آخرت کے اعتبار سے کامیاب وہ شخص ہیں جو اپنے گناہ اور دوسروں کی نیکیوں کو دیکھے، اور آخرت کے اعتبار سے برباد وہ شخص ہیں جو اپنی نیکیاں اور دوسرے کی برائیوں کو دیکھے۔ لہذا ہمیں اپنے گناہ دیکھنا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی گناہ ہمیں معلوم ہوا، اگر ہم اس میں مبتلا ہے، ہمیں سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ تو شرک کے بارے میں فرمایا گیا، جو آدمی شرک کرتا ہے اس شرک کرنے والے کی حق تعالی شانہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ ہمارے عزیز نے بیان کیا شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ میں اس کو موٹے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، جو کام حق تعالی شانہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اسی کی ذات وہ کر سکتی ہے، کوئی اور وہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام کی قدرت اور طاقت دوسرے کسی میں ماننا یہ شرک ہے۔ بہت موٹی سی بات، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری عطا فرماتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ شفا عطا فرماتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ اولاد دیتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ اولاد لیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، ایسی قدرت، ایسی طاقت اور کسی میں نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی ان طاقت کو، ان صفات کو حق تعالی شانہ کے علاوہ دوسرے کے لیے مانے، چاہے وہ دوسرا اللہ کا نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، اللہ کا ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، کسی کے اندر بھی یہ بات مانے، یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اور اولاد دینا حق تعالی شانہ کا کام ہے، اس کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اب ہم یہ تصور کریں کہ فلاں پیر صاحب اولاد دیں گے، فلاں ولی صاحب اولاد دیں گے، فلاں تعویذ اولاد دے گی، فلاں باپو اولاد دیں گے، یہ شرک ہے۔ دیکھو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں کو معلوم نہیں ہے اور اس لیے گناہ کرتے ہیں، بعض مرتبہ نادانی میں بھول سے جاننے کے بعد کر لیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ نظر جو مانی جاتی ہے وہ اللہ کی مانی جاتی ہے، اے اللہ میرا بھائی بیمار ہے، میرے ماں باپ بیمار ہیں، میری اولاد بیمار ہے، اگر آپ نے اس کو شفا دے دی تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اللہ کی نظر ماننا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نظر ماننی جائز نہیں۔ اب کوئی غیر اللہ کی نظر مانتا ہے کہ اگر میرا بیمار اچھا ہو گیا تو میں فلاں پیر کی قبر پر سجدہ کروں گا، فلاں پیر کی قبر پر چادر چڑھاؤں گا، فلاں پیر کی قبر پر طواف کروں گا۔ دیکھو اولاد دینا اور نظر ماننا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم نے اس کو غیر اللہ کے ساتھ خاص کیا، یہ شرک ہے۔ میں ایک موٹی سی بات کہوں،
مثال کے طور پر ماشاءاللہ اب تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مصیبت ختم ہو گئی. ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں پختگی نصیب فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اب تعزیہ نہیں نکالیں گے. بہت بڑی چیز ہے، اللہ قبول فرمائے، نسلوں کو قبول فرمائے. اگر ہم نے تعزیہ بنا دیا اور تعزیے سے مراد مانی کہ یہ تعزیہ ہمیں اولاد دے گا، تو اولاد دینا اللہ کا کام ہے، تعزیے کو اولاد یہ شرک ہے. میں شرک کو سمجھا رہا ہوں، مجھے نہیں کہنا، شرک کو سمجھا رہا ہوں. شرک اس کو کہتے ہیں. پھر حق تعالی شانہ جو رب ہے، معبود ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو معبود ماننا یہ بھی شرک ہے، تو اس کی ذات میں شرک ہے. تو ذات میں شرک ہو یا صفات میں شرک ہو، یہ دونوں مشرک ہیں، اور مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اللہ کی شان کریمی تو دیکھیے، دنیا میں ہم زندہ ہے، اور اس زندگی میں بھول کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے جان بوجھ کر ہزاروں شرک کیے، لیکن سچے پکے دل سے توبہ کر لی. اے اللہ جتنے شرک مجھ سے آج تک ہوئے، میں اس شرک سے بیزاری اختیار کرتا ہوں اور آپ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں. اب آئندہ آپ کے ساتھ شریک نہیں کروں گا. توبہ ہو گئی اس کی. دنیا میں توبہ ہے، مشرک کی دنیا میں توبہ ہے، وہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اس کے لیے معافی ہے. اگر ہمارے کسی بھائی سے، ہماری کسی ماں بہنوں سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اس قسم کا کوئی شرک کیا ہے، آج کی رات میں تجدید کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور جتنی باتیں اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ شرک ہے، مجھے آج معلوم ہوا، اب میں کبھی اس کو نہیں کروں گی. اے اللہ شرک کفر سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ مجھے ایمان پر قائم اور باقی رکھیے. کتنا آسان مسئلہ ہے. تو ایک تو ہے شرک. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا گناہ ہے شراب. آدمی شراب پیتا ہے، اور شراب کے ساتھ بہت ساری ایسی نشیلی چیزیں ہیں، سبھی حرام ہیں. ہاں گناہ کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے جو درجہ شراب کا ہے وہ دوسری چیزوں کا نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب کو چھوڑ دیں گے دوسری چیزوں کو کریں گے. ہر حرام چیز کو استعمال، ہر نشہ والی چیز کو استعمال کرنا حرام ہے. اور میرے بھائی یاد رکھو، مجھے یہ بتلانا ہے کہ اس مبارک رات میں شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. شیطان ہمیں بہکائے گا. ہم شراب تھوڑی پیتے ہیں، ہم تو گانجا پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، افیون پیتے ہیں، فلاں کھاتے ہیں، فلاں کھاتے ہیں. میرے بھائی یاد رکھو یہ ترتیب ہے. آدمی گناہوں کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور نیکیوں کی طرف بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. پہلے فرض کی پابندی کرتا ہے، پھر واجب کی پابندی ہوتی ہے، پھر سنت مؤکدہ کی پابندی ہوتی ہے، پھر غیر مؤکدہ کی پابندی ہوتی ہے، پھر نفل کی پابندی ہوتی ہے. گناہوں میں اس طرح بڑھتا ہے. پہلے خلاف اولا کام کرتا رہتا ہے، کبھی کبھار کرے کوئی حرج کی بات نہیں، کبھی خلاف اولا کام کرتا رہتا ہے، اولا کام کرتا ہی نہیں. پھر آگے ترقی کرتا ہے، مکروہ تنزیہی کرتا رہتا ہے، اس سے بچتا ہی نہیں. پھر آگے بڑھتا ہے، مکروہ تحریمی کرتا رہتا ہے، اس سے بچتا نہیں. پھر آگے حرام کام کرتا ہی رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو شراب کے علاوہ جتنی بھی نشیلی چیز ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی اس میں مبتلا ہو. میں ان سے کہتا ہوں آج اگر ہم شراب نہیں پی رہے ہیں لیکن ان نشیلی چیزوں میں ہم مبتلا ہے، کل یہ نشیلی چیز آپ کو شراب کی طرف لے جائے گی. اور شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے. خود حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن شراب پینے والا اس طرح اٹھے گا جس طریقے سے بت پرست اٹھتا ہے. بت کی پوجا کرنے والا جس طرح اٹھے گا قیامت کے دن، شراب پینے والا بھی ایسا، یعنی بے ایمان. اور عجیب حال ہے شراب کا. شراب کے بارے میں مسند احمد میں یہ روایت گزری ہے کہ حق تعالی شانہ اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں
میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا، جتنی مقدار میں شراب پیے گا، میں اس کو جہنم کا خون اور پیپ پلاؤں گا۔ اور عجیب ترمذی شریف کی روایت، اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو 40 دن کی اس کی نماز وغیرہ قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر وہ شراب پیتا ہے دوسری مرتبہ، پھر 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ توبہ توڑتا ہے، اور توبہ توڑنے کے بعد پھر شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ترمذی شریف کی روایت، چوتھی مرتبہ وہ جب شراب پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ اچھا، عجیب بات ہے، واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ شرابی کو قبر میں کتنا سخت عذاب دیا جائے گا۔ عوام ابن حوشب ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک آبادی میں گیا، اس آبادی میں میں نے دیکھا کہ میرا بچہ انتقال کر گیا، میں نے اس بچے کو دفنایا، دفنانے کے بعد دوسرے دن میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا تو وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کے سر کے بال سیاہ تھے، میں نے دیکھا کہ سارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا، بچہ تو چھوٹا ہے، تجھے میں نے دفن اس حال میں کیا کہ تیرے سر کے ایک ایک بال سیاہ تھے، کالے تھے، کیا بات ہے تیرے بال سفید ہو گئے؟ بچہ کہنے لگا کہ ابا، آپ کے دفنانے کے بعد ہمارے قریب میں ایک شرابی کو دفنایا گیا، جب شرابی کو دفنایا گیا تو جہنم کو تیش آیا، اور اس تیش میں جہنم نے ایسا سخت سانس لیا کہ اس سانس کی گرمی کی وجہ سے جتنے بچے اس قبرستان میں ہیں سب کے سیاہ بال سفید ہو گئے۔ میں بہت محبت سے عرض کرتا ہوں میرے بھائی، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی گناہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، آپ اہل علم سے ملے، آپ علماء سے ملے، آپ دینداروں سے ملے کہ اس کے چھوڑنے کی کیا ترتیب ہیں، انشاءاللہ وہ ایسی تدبیر بتائیں گے، گناہ چھوڑ جائیں گے۔ لیکن ارادہ کرنا، آگے بڑھنا ہمارا کام ہوگا۔ یہ ہے شراب کا حال۔ بلکہ ایک مختصر واقعہ آپ کو بیان کروں، مختصر۔ ایک کفن چور تھا، اس کفن چور نے کئی قبروں کو کھولا کفن چورنے کے لیے۔ جب ایک قبر کو کھولا تو اس قبر میں دیکھا کہ کوئی انسان مردہ ہے، اس مردے کا سر خنزیر کا، سور کا ہے، اور اس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہے، اور اس کے بدن پر زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ کہاں کہ بجائے کفن چرانے کے میں ڈر سے نکلا تو آواز آئی، یہ پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ یہ قبر کس کی ہے، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمت کر کے پوچھا، بتاؤ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اندر سے جواب ملا، یہ آدمی شرابی تھا، شراب پیتا رہتا تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ حق تعالی شانہ نے قبر ہی سے پکڑ شروع فرمائی اور سب سے پہلے اس کے چہرے کو انسانی چہرے سے بدل کر خنزیر اور سور کا چہرہ بنا دیا۔ اور کتنا سخت گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ کبھی فرض اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، گرچہ تمہیں کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جائے۔ کبھی بلا قصد والارادہ فرض نماز کو نہ چھوڑو، اور شراب کو کبھی استعمال نہ کرو، شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا ولی تھا، لیکن بیچارے کے پاس علم کم تھا۔ اس ولی کی ایک عورت سے آنکھ مل گئی، کچھ تعلق ہو گیا۔ اس عورت نے ہیلا بہانہ کیا کہ میرا ایک مقدمہ ہے اور آپ کو گواہی دینا ہے، اس گواہی دینے کے لیے آپ کو میرے گھر آنا ضروری ہے۔ ولی وہاں پہنچا، اس نے پہلے سے یہ نظام بنایا تھا
کہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہو اندر سے کنڈی بند کر دی جائے، دروازہ لاک کر دیا جائے۔ جب وہ ولی وہاں پہنچا تو دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک برتن میں شراب بھری ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے تجھے گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تو اپنے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن 3 چیزوں میں سے ہر چیز کا اختیار ہے۔ یا تو ایسا کر لے کہ میرے ساتھ زنا کر لے، یا تو ایسا کر لے یہ جو بچہ ہے اس بچے کو قتل کر دے، یا تو اس جام میں، اس پیالے میں جو شراب رکھی ہے شراب پی لے۔ وہ ولی سوچنے لگا زنا کرنا یہ بھی بہت برا ہے، بچے کو ناحق قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیوں میں شراب نہ پی لوں؟ ان دو کے مقابلے میں تو یہ ہلکا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا میں زنا بھی نہیں کروں گا، بچے کو قتل بھی نہیں کروں گا، میں تو اس شراب کو پی لوں گا۔ چنانچہ اس نے شراب پی۔ اب شراب کا یہ مادہ ہے، یہ خاصیت ہے، آدمی تھوڑی پیتا ہے تو اور طلب بڑھتی ہے، پھر پیتا ہے تو اور طلب بڑھتی ہے، پھر پیتا ہے تو اور طلب بڑھتی ہے۔ آج آدھا گلاس پیا ہے، کل پونا، پھر پورا، پھر 2 گلاس، پھر 3 گلاس، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس نے جب پہلی مرتبہ شراب پی تو ایسی لذیذ معلوم کا اور پلاؤ اور پلاؤ اور پلاؤ، یہاں تک کہ پینے کے بعد شراب کے نشے میں مست ہو گیا۔ اور جب مست ہوا تو مست ہونے کے بعد اس نے اس بچے کو نشے کی حالت میں قتل بھی کیا اور اس عورت سے زنا بھی کیا۔ دیکھو شراب کی وجہ سے 2 گناہ سے بچنا چاہتا تھا۔ حدیث میں فرمایا گیا یہ ام الخبائث ہے، ساری خبائث کی یہ جڑ ہے، ساری خبیث چیزوں کی یہ بنیاد ہے، لہذا 2 گناہ سے بچنے کے لیے اس نے شراب پیا، اسی شراب کے نتیجے میں 3 گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ لہذا میں اپنے بھائیوں سے اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو، اللہ تعالیٰ جہاں آواز پہنچائے ان سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ اگر ہم میں سے کسی کو عادت ہے، ارادہ کرے کہ آج تک جو ہو گیا، میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج سے میں سچی پکی توبہ کروں گا اور آئندہ کبھی بھول سے بھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بابرکت رات میں جہاں بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، وہاں شرابی کی مغفرت سے روک دیا جاتا ہے کہ یہ شرابی ہے، اس نے شراب کو نہیں چھوڑا ہے اور شراب سے توبہ نہیں کی ہے، لہذا اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں ٹکنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والے، ٹکنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کے کرتے ہوئے آدمی تھوڑی مزہ، تھوڑا لطف، تھوڑا ٹیسٹ محسوس کرتا ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کو کرنے میں کوئی لذت اور کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، کوئی لطف حاصل نہیں ہوتا۔ آدمی کا پاجامہ ہے، کرتا ہے، لنگی ہے، پینٹ ہے، جو بھی ہو، نیچے چلا گیا تو اگر اٹھا لیا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نیچے رکھا تو کوئی مزہ نہیں آئے گا، لیکن جو آدمی اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس رات میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان کی مغفرت ہو جاتی ہو، اگر ہمارے ایک ٹکنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے کی وجہ سے ہم مغفرت سے محروم رہے تو ہم سے بڑھ کر کون نادان ہوگا؟ میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں ٹھنڈے دل سے ارادہ کرے کہ آج تک ہم سے جو غلطی ہوئی ہے انشاءاللہ دل میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دل میں اللہ سے عہد کرتے ہیں الہ العالمین آج سے کبھی بھی ہم اپنے پاجاموں کو اپنے کرتوں کو ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکائیں گے۔ دیکھو یہاں ایک غلطی کیا ہوتی ہے، بہت سارے ہمارے بھائی اس بات کو تو گناہ سمجھتے ہیں کہ ٹکنوں سے نیچے لنگی پہننا ممنوع ہے، پاجامہ پہننا ممنوع ہے، پینٹ پہننا حرام ہے، لیکن ایسا نہیں سمجھتے کہ کرتا ٹکنوں سے نیچے پہننا یہ بھی حرام ہے۔ بعض مرتبہ ہم جبہ پہنتے، کرتا پہنتے، لیکن وہ کرتا ٹکنوں سے نیچے ہیں، تو جس طرح ٹکنوں سے نیچے پینٹ کا لٹکانا حرام اور ممنوع ہے، اسی طرح کرتے کا لٹکانا یہ بھی حرام اور ممنوع ہے۔ بھائی ارادہ کریں گے انشاءاللہ، سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔
حدیث میں ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کے نافرمان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں، اس دور میں، عالم میں بہت کم انسان ایسے ہوں گے جو ان کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، اچھا سلوک رکھتے ہو، ورنہ عام طور پر ماں باپ اور اولاد میں رنجش ہوتی ہیں، اور ماں باپ اولاد کے بدعملی سے اور ان کی بد کرداری کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ان بیٹوں سے، ان بیٹیوں سے بڑے درد دل سے عرض کروں گا کہ اگر ہمارے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بھی ہم سے ناراض ہے تو آج ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان سے معافی تلافی ایسی کرنی ہے کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ دیکھو یہاں پر ایک بات اور بھی سن لو، بعض مرتبہ والدین ہونے کے ناطے شریعت کی جو تعلیم ہے اس سے ہم واقف نہیں، تو کبھی ہم اپنی اولاد کے درمیان کمی زیادتی کر دیتے ہیں، عدل و انصاف قائم نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں اولاد نافرمانی کرتی ہے۔ لہذا ماں باپ ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ شریعت کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ انصاف کا، کسی کے ساتھ ظلم کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ماں باپ ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ہم سب اپنے آپ کو نصیحت کریں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کبھی ایسا بھید بھاؤ نہیں رکھیں گے کہ لڑکی کو کم سمجھنا، لڑکے کو زیادہ سمجھنا، امیر کو زیادہ سمجھنا، غریب کو کم سمجھنا، اور اسی طرح فلاں کو زیادہ سمجھنا، فلاں کو کم نہیں۔ اولاد ہماری ساری یکساں ہے، عدل و انصاف اس میں ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے دل میں محبت ہے، شفقت ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، نرمی ہے، جس طرح بیٹیوں کے ساتھ معاملہ ہوگا بیٹوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، چاہے وہ بیٹے مالدار ہو تو بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ بیٹے غریب ہو تو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ میں بہت صاف عرض کرتا ہوں، ہم ماں باپ میں یہ بگاڑ ہیں کہ ماں باپ شرافت کو نہیں دیکھتے، علم فضل کو نہیں دیکھتے، تقوی تقدس کو نہیں دیکھتے، دولت اور پیسے کو دیکھتے ہیں۔ جس طرف پیسے اور دولت ہیں ماں باپ کا جھکاؤ اس طرف زیادہ ہے، جس طرف دولت اور پیسے کم ہے اس طرف جھکاؤ کم ہے۔ نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ دیکھو میں آپ کو کام کی بات کہوں، ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ اگر زیادتی بھی کرے، وہ ظلم بھی کرے، وہ بے انصافی بھی کرے، تو بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے سامنے آواز اٹھائے، ان کے سامنے بدزبانی کرے، ان کی بے ادبی کرے۔ یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے اولاد ہونے کے ناطے۔ لیکن میں ماں باپ سے کہوں گا دور بڑا نازک ہے، ایسا تقوی ہماری اولادوں میں نہیں ہے۔ اگر تم نے تھوڑی ان کے ساتھ بد عقیدگی کا معاملہ کیا، بد معاملہ کیا اور بے انصافی کا معاملہ کیا تو وہ تمہارے ساتھ زیادہ برا معاملہ کریں گے۔ دیکھو لیکن میں پھر کہتا ہوں، اگر کسی ماں باپ سے اپنی اولاد کے بارے میں کسی سے زیادتی ہو گئی، پھر بھی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کریں۔ حدیث میں ہے سعادت مند بیٹا وہ ہیں جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہو، جب اس کے والدین اس سے راضی ہو اس حال میں یہ صبح کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس سعادت مند بیٹے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کے والدین میں سے ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے اگر کسی بدبخت بیٹے نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے ایک حیات ہے اور اس کو ناراض کرتے ہوئے وہ صبح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کا ایک دروازہ اس پر کھول دیتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے والدین ہم پر زیادتی کرے تو یعنی تو بھی ہمیں سعادت مندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ صبح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زیادتی کرے، اگرچہ وہ زیادتی کرے، اگرچہ وہ زیادتی کرے، پھر بھی اگر تم نے صبح اس حال میں کی کہ تم ان سے ناراض ہیں تو جہنم کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام، یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ، یہ ہے ماں باپ کی حیثیت۔ آج معاشرے کے بگاڑ کا یہ عالم ہے کہ خون کے آنسو تنہائی میں ماں باپ اپنی اولاد کی بد اخلاقی پر، بد کرداری پر، بد عملی پر رو رہی ہے، اور اتنا کوٹ رہی ہے، اتنا کوٹ رہی ہے کہ نہ اولاد کو نصیحت کر سکتی ہے، نہ کسی اور کو کہہ سکتی ہے، اگر کہتی ہے تو اس طرح مول صاحب تم ذرا ہم جاؤ جو پر ہماری خبر نہیں پڑے کہ باجی ہے وہ کیلو سے مایا وہ کیلو سے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو ہماری بدبختی، ہماری خباثت اور اللہ بچائے ہمارے جہنم کے قریب پہنچانے کے لیے بہت بڑا راستہ ہے کہ ہمارے ماں باپ حق بات کہنے میں، نصیحت کرنے میں، دین کی بات کرنے میں، بھلائی کی بات کرنے میں ہم سے اتنے عاجز آ جائے، اتنے عاجز آ جائے کہ دبنے لگے، ڈرنے لگے اور کہے کہ ہمارا نام مت لینا۔ اس لیے یاد رکھنا کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے حارثہ ابن نعمان کی تلاوت کی آواز سنی، وہ تلاوت کر رہے تھے، جنت میں آواز آنے لگی۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ حارثہ ابن نعمان اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، والدہ کی خدمت کے صلے میں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے ہیں۔ یہ مقام ہے والدین کی قدر کرنے والے اولاد کا۔ پہلے بھی سنایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بوڑھی اماں کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، چھلچلاتی گرمی ہے اور وہ اپنے والدہ کو لے کر طواف کر رہا ہے۔ ابن عمر نے پوچھا بیٹے یہ کون ہے؟ کہا کہ میری بوڑھی والدہ ہے، میں ان کو طواف کرا رہا ہوں۔ پوچھا اے ابن عمر کیا یہ ممکن ہے کہ میرے اوپر میری ماں کے جو حقوق ہیں اس طرح سخت گرمی میں کندھے پر اٹھا کر طواف کرانے کی وجہ سے اس کا حق ادا ہو جائے؟ ابن عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تیری والدہ نے تیری پیدائش کے وقت جو آہ کی ہے اس ایک آہ کا بھی بدلہ پورا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا مقام ہے والدہ کا، اس والدہ کے ساتھ ہمارا یہ حال، اس والد کے ساتھ ہمارا یہ حال، دبانے پر آئے تو ان کو دبائیں، مارنے پر آئے تو ان کو ماریں، گالی گلوچ پر آئے تو ان کو گالی گلوچ کرے، بات کرے تو بے ادبی سے کرے۔ انا للہ، اس سے بڑی ہلاکت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس مجمع میں اور جہاں اللہ بات پہنچائے جو سامنے اس بات کو سنے اگر ان کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو آج کے رات میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سچے دل سے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کر اپنی والدہ سے معافی طلبی کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں جو رشتے کو توڑتا ہے اس رشتہ قطع کرنے والوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ کیا عرض کروں، ہم سب مسلمان ہیں، عالم میں لاکھوں کروڑوں گھر ایسے موجود ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ اگر میں اپنے آپ سے سوال کروں یا اس مجمع سے سوال کروں کہ مسلمان کا ایک گھر بتا دو جہاں آپس میں بھائی بہنوں میں، اولاد اور ماں باپ میں، خاندان میں، چچا اور بھتیجوں میں، ماموں اور بھانجوں میں، رشتہ داروں میں لڑائی نہیں ہے، اکا دکا اگر ہزاروں میں سے مل جائے مشکل ہے، کوئی گھر خالی نہیں جہاں یہ مسئلہ نہ ہو۔ کہیں ماں باپ سے کہیں ماں باپ سے لڑائی ہے، کبھی بھائی بہنوں سے لڑائی ہے، کبھی چچا بھتیجے ماموں بھانجے سے عداوت ہے، کبھی چچا زاد ماموں زاد خالہ زاد پھوپھی زاد بھائی بہنوں میں لڑائی ہے۔ گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں انتشار، گھر گھر میں دشمنی، اور وجہ کیا ہے؟
اگر شریعت کی روشنی میں شریعت کے حق کو پامال کرنے کی وجہ سے کوئی اپنے قریبی رشتہ دار سے تعلق توڑ دیتا تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات تھی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ محدثین نے ان پر کلام بھی کیا ہے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خبردار تمہاری عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ان کو نہ روکے. وہ اس زمانے کی بات ہے جہاں دین کو سیکھنے کی صحابیات کو ضرورت تھی، اس زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اس ارشاد کو حضرت ابن عمر نے نقل کیا کہ تمہاری عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو انہیں نہ روکنا. دیکھو آج روکنا ضروری ہے، آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے. تو حضرت ابن عمر کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے. اور کیوں کہا؟ حالات بدل چکے تھے، تقوی اور طہارت میں کمی آ چکی تھی، عفت اور پاک دامنی میں فرق آ چکا تھا. لہذا صحابہ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر کی عورتیں گھروں میں محفوظ رہے، باہر نکل کر کسی بدماش کا شکار نہ بنے. اس وجہ سے ان کے بیٹے نے ابن عمر سے کہا ہم تو روکیں گے. دیکھو ان کا روکنا کوئی برا نہیں تھا اور ان کا کہنا کوئی غلط نہیں تھا، لیکن ابن عمر نے کہا میں اللہ کے رسول کے ارشاد کو پیش کر رہا ہوں اور تو جواب میں یہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. زندگی بھر ان سے بات نہیں کی. تو اگر ہمارے تعلقات میں کشیدگی کی یہ بنیاد ہے تو الگ چیزیں ہیں. ہمارے ہاں کوئی بنیاد نہیں. ہمارے یہاں بنیاد عہدے کی ہے، ہمارے یہاں بنیاد مال کی ہے، ہمارے یہاں بنیاد دنیا ہے، ہمارے یہاں بنیاد دنیا کے لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے یہاں بنیاد گناہ ہے، ہمارے یہاں دینداری کوئی بنیاد نہیں ہے. اور اس بے دینی کے بنیاد پر کہیں مال کے نشے میں، کہیں عہدے کے نشے میں، کہیں منصب کے نشے میں، کہیں عزت کے نشے میں، کہیں ناک نکٹنے کے نشے میں گھر گھر میں اختلاف، گھر گھر میں انتشار، گھر گھر میں برائی. حدیث میں کتنی سختی بیان فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں قطع تعلق کرے، رشتہ ناتا توڑ دے، بات چیت ختم کر دے اور اس حال میں وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. ایک روایت میں ہے اگر کسی آدمی نے اپنے بھائی کو 1 سال تک کے لیے چھوڑے رکھا تو اس نے بات بن کر کے اتنا بڑا گناہ کیا گویا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا. حدیث میں ہے کہ انسان کے اعمال حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. وہاں جب یہ پتا چلتا ہے کہ ان دو آپس میں رشتہ داروں کا جھگڑا ہے، آپس میں میل ملاپ نہیں ہے، دشمنی ہے، لڑائی ہے، بات چیت میں ایک دوسرے سے بند کیے ہوئے ہیں، حق تعالی شانو فرماتے ہیں فلاں کی مغفرت، فلاں کی مغفرت، فلاں کی مغفرت، لیکن یہ دو جو آپس میں لڑے ہوئے کہاں ان کو چھوڑ دو، جب تک وہ صلح نہ کرے ان کے لیے مغفرت نہیں ہے. مجھے یاد کرنا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات سننے کے بعد ہم میں سے کوئی پہل کرے گا؟ ہم میں سے کوئی تیار ہوگا کہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر اپنے بھائی سے ملے، اپنی بہن سے ملے، اپنے رشتہ داروں سے ملے، اپنے تعلقات کو ختم کرے؟ ہاں ایک چیز یہاں جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ بہت سی مرتبہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے اور اس میں کوئی اس طریقے سے قطع تعلق کرتا ہے تو شریعت کا میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں، بھائی بھی پابند ہے، بہن بھی پابند ہے، ماموں بھی پابند ہے، بھانجا بھی پابند ہے، بھتیجا بھی پابند ہے، چچا بھی پابند ہے، پوری امت مسلمہ شریعت کی پابند ہے. شریعت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، ایٹ نہ کرو. میں آپ کو عرض کروں، دو مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں اور اس دشمنی کے بعد اللہ تعالیٰ کسی نیک بخت کو توفیق دیتا ہے اور اس توفیق کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے کہ بھئی میرا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ دشمنی کا معاملہ ہے، آج میں اس دشمنی کو ختم کر دوں. آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ سامنے والا معاف کرنے سے منع کر دیتا ہے. میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جس نے معافی مانگی اور معافی دینے والے نے معاف کرنے کے بجائے منع کر دیا، کچھ بھی ہو جائے ہم تو اس جھگڑے کو باقی رکھیں گے، اس دشمنی کو باقی رکھیں گے، تو میرے جنازے میں نہ آنا،
تو میری ناش کو نہ پکڑنا، مرنے کے بعد میرا منہ دے دیکھنا، یہ بکواس ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے حق تعالی شانہ کی نظر میں وہ آدمی کتنا زبردست مجرم ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا رحمت سے دور ہے، کتنا بڑا اللہ کو غصہ دلانے والا ہے کہ ایک آدمی معافی مانگے اور دوسرا معاف کرنے سے منع کر دے۔ حکایتوں کا گلدستہ حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے قلیوبی سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان فرعون کے پاس آیا اور آنے کے بعد شاباشی دینے لگا کہ تو نے جو کام کیا ہے ایسا کام تو کسی نے نہیں کیا۔ کہا کیا کام کیا؟ کہا تو نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ بات تو بالکل صحیح ہے، خدائی کا دعویٰ کیا، کوئی آدمی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتا، اتنا بڑا جرم نہیں کرتا۔ ہاں بات تو نہیں۔ پھر ابلیس سے فرعون پوچھنے لگا کہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تو میرا رب مجھ سے ناراض بھی تو اتنا ہی زیادہ ہے؟ تو کیا ہاں ناراض تو ہے۔ کہا دنیا میں کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ اس سے ناراض ہو؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کون؟ کہا کہ دو مسلمان آپس میں نا اتفاقی ہو جائے، آپس میں عداوت اور دشمنی ہو جائے، اور اس عداوت اور دشمنی کے بعد ایک بھائی گرچہ قصوروار نہیں ہے پھر اپنے آپ کو قصوروار بنا لے، گرچہ مجرم نہیں ہے پھر اپنے آپ کو مجرم قرار دے، اور اپنے بھائی کے پاس، اپنی بہن کے پاس، جس سے رشتہ ٹوٹا ہے اس کے پاس جائے اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے معافی مانگی اور دوسرے نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ انکار کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے بڑا مجرم اور تجھ سے بڑا مبغوض ہے۔ میرے بھائی ہم نے کیا سمجھا ہے؟ آپس کے تعلقات کو ختم کرنا، آپس کے تعلقات کو توڑنا، گھر کو جہنم کا نقشہ بنانا۔ آج گھر گھر میں یہ فتنہ فساد ہے کہ مولوی صاحب تہجد پڑھتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، وظیفے پڑھتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، اور استغفار کرتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، ذکر کرتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، تعویذ کرتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، پیشانی رگڑ رگڑ کر سیاہ کرتی ہے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلوں کا حل اللہ نے محبتوں میں رکھا تھا، گھر گھر میں دشمنی ہے، مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ مسئلہ اور بڑھیں گے۔ میرے بھائی خانہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں طے کرو کہ آج تک جو کچھ ہوا ہے ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے، اور میں عرض کروں گا واقعے میں کوئی غلطی پر ہیں اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ مولوی صاحب کے بیان کے بعد سامنے والا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے، نہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں غلطی پر ہوں وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، آگے بڑھے اور کہے کہ بھئی ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے بھائی ان راتوں میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسی مقدس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت عامہ سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ روایت میں ہے جو شخص آپس میں کینہ رکھتا ہے اس کینہ رکھنے والوں کی حق تعالی شانہ مغفرت نہیں فرماتے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے سے کینہ رکھتا تھا۔ آج میں بھائی ہوں میرے بھائی سے کینہ ہے، میں بھائی ہوں میری بہن سے کینہ ہے، میرے چچازاد بھائی سے، میرے پھوپھیزاد بھائی سے، میرے ماموزاد بھائی سے، میرے خالازاد بھائی سے، میرے پڑوسی سے، میرے دوست سے میرے دل میں کینہ ہے، اور اس کینے کے ساتھ وہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ کا ولی بنے گا؟ سینے کو کینے سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس سینے کو کینے سے پاک نہیں کریں گے حق تعالی کی طرف سے تمہیں معرفت اور ولایت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ کام ہے جو ہمیں کرنے کے ان راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی صلہ رحمی کے بعد میں کہ صلہ رحمی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اے میرے صحابہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں میل ملاپ اور محبت نہ کرے۔
جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان نہ لائے، اور ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں میل ملاپ محبت نہ رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ آپس میں محبت پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں جب ملو سلام کو کرو۔ علماء نے لکھا ہے چند چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں محبت پیدا کرنے والی ہیں۔ ہر نوجوان بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں کھلے دل سے لوگوں کے بارے میں کینہ، کپٹ، بغض و عداوت، حسد سے دل کو صاف کر کے روزانہ 5 وقت اپنے محلے کی مسجد میں جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر 5 وقت با نماز جماعت کا اہتمام کرے۔ یہ آپس میں محبت کو پیدا کرنے والی چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے اسی طرح ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو چھوڑ کر بڑی جامع مسجد میں آؤ اور مل کر نماز پڑھو۔ یہ محلے والوں میں آپس میں محبت پیدا کرے گا۔ ایک محلے والے کے لیے محبت کا سبب 5 وقت کی فرض نماز باجماعت پڑھنا ہے، اور چند محلے والوں کا ایک مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھنا یہ محلے والوں میں محبت کو پیدا کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے جس پر حج فرض کیا ہے یا جو حج کر سکتا ہے وہ حج کو جائے، امت کا بہت بڑا طبقہ وہاں جمع ہوتا ہے۔ اس حج کی عبادت پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب میں محبت عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ علماء نے فرمائی آپس میں سلام کا رواج کرو۔ معلوم نہیں آج کل تو ہمارا حال یہ ہے ایک مسلمان جا رہا ہے دوسرا مسلمان آ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، اس طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا جانی دشمن ہے، وہ اس کا جانی دشمن ہے، اس کا بس چلے تو وہ اس کو پھاڑ کھاوے، اس کا بس چلے تو وہ اس کو پھاڑ کھاوے، اس کا بس چلے تو وہ اس کو ذلیل کرے، اس کا بس چلے تو اس کو ذلیل کرے۔ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا گزر ہوتا ہے، میرے بھائی محبت کہاں آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو۔ سلام کو ہم نے چھوڑ دیا، آپس میں محبت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اندر کی قباحتوں کو دور کرنے کے ساتھ سلام کرے، یہ سلام آپس میں محبت پیدا کرے، اور سلام کے بعد محبت کو بڑھانے والی چیز آپس میں اپنی حیثیت سے ایک دوسرے کو ہدیہ دے۔ آج تو کمیشن کا زمانہ ہے، ہدیے کی بات ہی کیا رہی۔ اب تو شاید ایسا دور آئے گا کہ ہم کہیں کہ فلاں ہمارے بھائی کو سلام کہنا تو وہ جواب میں کہے گا کہ اس کا بھی کمیشن ہوگا۔ اب تو یہ دور ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے کام کو کیا جائے اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرمائیں گے۔ ان محبت کے سارے راستوں کو ہم نے ختم کر دیا اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے۔ میرے بھائی کس طریقے سے اللہ کی نصرت آتی ہے؟ اب میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں، احادیث کی روشنی میں جتنی باتیں ہم نے سنی ہے، شرک کرنے والا، شراب پینے والا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داروں میں قطع تعلق کرنے والا، کینہ رکھنے والا، یہ ایسے گنہگار ہیں کہ اس بابرکت مقدس رات میں بھی اس آدمی کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے جہاں کروڑ ہر کروڑ انسانوں کی مغفرت کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ لہذا میں پھر دوبارہ عرض کروں گا، ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب لے کہ ان چیزوں میں سے کوئی بیماری، کوئی گناہ ہمارے اندر ہے نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرے اور آئندہ بھی مانگے کہ اللہ جس طرح آج تک ان گناہوں سے آپ نے ہمیں محفوظ رکھا، آئندہ بھی اپنے فضل سے محفوظ رکھیے۔ اور اگر ہم میں سے بہت سارے بھائی ان گناہوں میں سے ایک گناہ میں، بعض گناہ میں یا سب گناہ میں مبتلا ہے تو میرے بھائی ٹھنڈے دل سے ہم یاد کریں کہ آج تک جو کچھ ہو گیا، آئندہ اس سے سچی پکی توبہ کرنی ہے، ان گناہوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار شرابی، پاپی، کبابی، زانیوں کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ وہاں ان گناہوں سے توبہ نصیب فرما کر اور ان گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی بیانات مقصود نہیں ہیں،
بات یہ ہے کہ ہم دین کی بات کو سنیں اور سننے کے بعد اندر لے اور اس پر عمل کریں. اصل مقصد تو یہ ہے. بات تو بہت کہی جاتی ہے, بہت سنی جاتی ہے. اگر معاملہ کہنے سننے تک ہے تو میرے بھائی نبی کہنے والے ہو, ابو جہل سننے والے ہو تو ہدایت نہیں ملا کرتی. اور اگر کہنے سننے والے میں نبی کہنے والے ہو اور سننے والے ابو بکر اور عمر ہو تو پھر ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو اپنے اندر اتارے, اس کو قبول کرے اور یہ طے کرے آج کی رات ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے, آج کی رات فرائض جو قضا ہے اس کو ادا کریں گے. اگر ان سب سے ہم آزاد ہیں, بری ہیں, ہمارے دل میں قضا نہیں ہے, اس رات کا بڑا حصہ اس طرح کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہوئے رات کے حصے میں تو صلاۃ التوبہ پڑھیں گے, صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے, صلاۃ التسبیح پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, ذکر و اذکار کریں گے, اللہ سے رو رو کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگیں گے. اس طریقے سے ہم اس رات کو گزاریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں, جو باتیں ایسی ہیں اور جو گناہ ایسی ہیں جو ہماری مغفرت کے لیے آڑ بنے ہوئے ہیں, ہم سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ان گناہوں کی تلافی کریں گے, ان گناہوں سے معافی مانگیں گے اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے. یہی پیغام ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی, اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کا مہینہ زیادہ بیانات کا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ عمل کا ہے اور عمل کے لیے پریکٹس چاہیے. ہر چیز پر پابندی کے لیے پریکٹس اور مشق ضروری ہے. اگر پریکٹس اور مشق ہوگی تو اس کام کو کرنا آسان ہوگا. یہ 15 دن رمضان سے پہلے اللہ نے دیے ہیں, اس 15 دن کو عمل صالح کے لیے پریکٹس کا دن بنا دو, مشق کرو. کیا مشق کرنی ہے؟ ہر فرض نمازوں کو جماعت سے پڑھیں گے, روزانہ تلاوت کا اہتمام کریں گے, روزانہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے, روزانہ عصر کے بعد کی تعلیم کا اہتمام کریں گے, روزانہ سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے, روزانہ ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں گے. اگر آج سے ہم نے اس کی مشق اور پریکٹس شروع کر دی, انشاءاللہ 15 دن کے بعد جو رمضان آنے والا ہے وہ رمضان بڑی بابرکت اور بڑی خیر کے ساتھ گزرے گا. اور اگر میرے بھائی سننے کے بعد جس طرح آج تک ہم انسنی کر کے آئے ہیں, صرف سنا کچھ رویا دھویا ختم, تو میرے بھائی رمضان کا بابرکت مہینہ آئے گا اور ہماری غفلت کے ساتھ گزر جائے گا. اس لیے آج سے طے کریں کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے, قضا کا اہتمام کریں گے, اپنے احوال کی اصلاح کا اہتمام کریں گے, محبت کو آپس میں پھیلائیں گے, دشمنی اور عداوت کو ختم کریں گے, ایک دوسرے کو بڑھانے کی, ایک دوسرے کی خیرخواہی کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک دوسرے کے پیروں کو کھینچنا, ایک دوسرے کے خلاف غلط سازش کرنا, ایک دوسرے کے خلاف برائی کرنا, ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا, اس سے ہم بچنے کا اہتمام کریں گے. حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی, حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایسی بھی میری بھائی بڑی راتیں یہ بڑے بیانات کی نہیں ہوتی ہے. باتیں کم کی جائے, کم سنی جائے, زیادہ اس پر عمل کیا جائے. حق تعالی نے جو باتیں کہلوائی, حق تعالی مجھے اور آپ تمام کو اور دنیا کے تمام سامعین کو اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.